السلام علیکم جی، کیا حال چال آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ سب سے پہلے اگر میری ویڈیو میرا بھائی دیکھ رہا ہو تو اس کو بہت بہت پیار، بہت بہت تھینکس، بہت بہت شکریہ۔ آج ایک بہت ہی پیارے سے میرے بھائی تھے جو کہ ہمارے گھر آئے اور افسوس کے لیے آئے، سمر اور رجب کے لیے آئے اسپیشل اتنی دور سے۔ کل وہ قبرستان بھی آئے اور آج وہ اسپیشل اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ بہت اچھا لگا کسی کو اپنے ساتھ رکھنا، کسی کو اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شریک کرنا، کسی کو اپنے غم میں شریک کرنا بہت ہی خاص بات ہوتی ہے۔ اور ہر انسان، آج کل کا دور ہی ایسا ہے کہ ہر انسان مصروفیت میں اتنا گھر چکا ہے کہ اتنے مصروفیات ہیں انسان کی کہ کوئی کسی کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ اور میں تھینک فل ان کے لیے ہوں کہ وہ اپنے ان دنوں کے قیمتی سے قیمتی وقت میں، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی ان کا بہت بہت ماشاء اللہ سے ضروری ہے، اور وہ اپنا ضروری کام چھوڑ کے ہمارے لیے یہاں پہ آئے۔ اور ان کا آنا تو ایک الگ بات ہے، وہاں ان کا یہ بات مجھے میرے ذہن سے نکل رہی۔ ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے، میں اور ان کے پاپا، کہ آج کل کے اپنے بزی شیڈیول میں سے اپنا ٹائم نکال کے کسی کے پاس جانا بہت بڑی بات ہے، وہ بھی ان خاص دنوں میں، کیونکہ 1 یا 2 دن کے بعد عید ہے، اور جو انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ انسان اس کو چھوڑ کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے کسی کے پاس آئے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کے لیے میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں، تو بہت اچھا لگا۔ اچھا جی، آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ایک میرے چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہے ایک، جو کہ آج اس نے یہاں پہ ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے، اور یہ ان کے لیے میں 2-3 چیزیں میں نے کہا بنا لوں۔ آتے تو وہ ہے میرے بھائی، میرا چاچو کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ افطاری ہماری طرف آج کریں گے۔ ان کے لیے میں نے کہا یہ چیزیں 1-2 بنا لوں۔ انسان روٹین میں بھی اپنے لیے تو بناتا ہی ہے، لیکن کسی کے لیے جب انسان، آپ کو پتہ ہے انسان اپنے لیے جب بناتا ہے تو اتنی وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں کسی کے لیے کوئی محنت کرتی ہوں نا، کسی کے لیے ٹائم نکالتی ہوں، کسی کے لیے چیز بناتی ہوں، تو مجھے بڑا دلی سکون سا ملتا ہے۔ تو یہ ہم کیا بنا رہے ہیں، میں نے پیازوں کو براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور بس یہ ہمارا تھوڑا سا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ اور اب تو حفیظ مجھے یہ نہیں پوچھتے کہ اس ٹائم تک تیار ہو جائے گی چیز کہ نہیں، کہتے نہیں میں نے پتہ، اللہ کا شکر ہے ہو جائے گی۔ تو آج میں نے آپ کو نا ایک ضروری بات بھی بتانی تھی۔ ضروری بات یہ تھی کہ میں نے آپ سب سے ایک چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی تھی، وہ یہ کہ آپ کو شاید ہی کسی کو کم پتہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہر ایک انسان کو نا نظر لگ گئی ہے، ہر چیز کو نظر لگ گئی ہے، لیکن نظر لگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اور وہ 2 طریقوں کو میں آپ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ کیسے ایک انسان کو دوسرے انسان کی نظر کیسے لگتی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ سب سے بڑی مثال تو میرے بیٹے ہیں، اس سے زیادہ بڑی مثال تو میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ اور دوسری مین چیز کہ نظر کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک نظر ہوتی ہے حسد کی، اور جو دوسری نظر ہوتی ہے وہ حسرت کی ہوتی ہے۔ حسد اور حسرت میں فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں پتہ تو پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حسد آ جاتا ہے اپنوں میں، حسد کرتا ہے انسان سے اپنے لوگ حسد کرتے ہیں، بیگانے کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور حسد کی نظر جو ہوتی ہے نا، وہ حسد میں انسان اپنا آپ برباد کر لیتا ہے۔ اگر مجھے کسی سے حسد ہے نا تو میں کہوں گی مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اس چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے وہ نہیں اچھی لگتی، مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا، تو اسی لیے میں اپنا آپ برباد کر رہی ہوں۔ تو ایک اس کے ساتھ آپ کو نقصان اتنا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا تو آپ کو وہ نقصان ہوگا جو کہ آپ سہ سکتے ہیں، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ اور ایک نظر ہوتی ہے حسرت کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ حسرت کی نظر ایسی ہوتی ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اس کا کیا ریزن ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس فلاں چیز ہے
تو ایک مثال کے طور پہ اگر میرے پاس یہ چھری ہے، چھری سے مثال لے لیں، تو اگر دیکھنے والا بندہ مجھے اس حسرت سے دیکھے گا کہ اس کے پاس وہ چھری نہیں ہوگی، تو وہ کہے گا ایندے کول تے ہیگی، میرے کول نہیں ہیگی، اینوں اللہ دے سکتا مینوں بھی دے دے۔ وہ ہوتی ہے حسرت کی نظر، اور یہ چیز، اور جب اس چھری کو حسرت کی نظر لگے گی نا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح میرے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ سمر اور رجب پیدا ہونے والے تھے، اور ظاہر بات ٹوینز بیبی تھے، تو والدہ کا جو ہوتا ہے ویٹ گین زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک عورت ہمارے گھر آئیں، ہم پرانے گھر میں رہتے تھے، عورت تھی وہ، اور وہ میری جاننے والی بھی نہیں تھی، بس وہ مجھے، میں اسکول زین کو چھوڑنے جاتی تھی، وہ رستے میں میری دوست بنی تھی، آتے جاتے ہی بس۔ تو وہ اس کو پتہ چلا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ ان کا چکر لگا، وہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ زندہ جاگتی مثال دینے لگی ہوں آپ کو کہ ان کو نہیں، وہ کافی عرصے کے بعد مجھے ملی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو اسکول چینج کروا دیا تھا۔ تو جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان سمر اور جب پیدا ہونے والے تھے، کافی منتھس تھے، تو وہ آئی ہیں ماشاء اللہ سے۔ ان کو میں نے کھانا کہہ رہی ہوں، کھلایا پلایا، بوتل پلائی، ان کو میں نے وہ بٹھایا، تو میں ان کے سامنے بیٹھ گئی، اور دوپٹہ میرے اوپر چھوٹا سا تھا، مطلب جیسے عام روٹین میں انسان دوپٹہ لے لیتا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی۔ تو جب انہوں نے مجھ سے ایک بات کی جس وجہ سے میرا دل کرے میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں اور میں اس کو کہوں یہاں سے چلی جائے، انہوں نے، یہ ہوتی حسرت کی بات بتانے لگی، یہ حسرت والی بات تھی۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھو جن کے پاس ہیں بچے، اللہ ان کو ایویں ہی دے جا رہا ہے، اور میرے جیسی کے پاس، جس کے پاس نہیں ہے، میں مانگ کے مانگتی ہوں تو مجھے اللہ نہیں دے رہا۔ دیکھیں آپ کے پاس ہے، اللہ نے بچے دیے ہوئے ہیں، اللہ پھر بھی آپ کو دے رہا ہے۔ تو وہ اس کی بات نا مجھے بڑی بری لگی، لیکن میں محسوس نہیں کروا سکی، بس ٹھیک ہے، وہ بیٹھی آئیں چلی گئیں۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو ابھی پھر میرے دل میں ایک بات آئی تھی کہ ابھی ان کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ تھا کہ ٹوینز ہیں، ان کسی کو تھوڑی پتہ تھا، اور ہماری فیملی میں بھی کسی کو نہیں پتہ سوائے میرے اور ان کے پاپا کے۔ تو میرے دل میں بات آئی، اور ان کے پاپا شام کو آئے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ایسے ایسے وہ عورت آئی تھی، وہ مجھے ایسے کہہ رہی تھی، اور مجھے اس چیز کا نا ایک ڈر نہیں بیٹھ جاتا، جو وہ مجھے نا یہ بات ان کی اکثر یاد پہلے بھی آتی ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ابھی تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو اللہ نے ان پہ کرم کیا ہوا ہے، لیکن دیکھیں جب یہ بچے پیدا ہو جائیں گے، اب پتہ نہیں بیٹے ہیں بیٹیاں جو بھی ہے، ٹوینز ہیں، تو جب وہ تب دیکھیں گی پتہ تو چل ہی جاتا ہے، تو یا کہیں نہ کہیں آمنا سامنا زندگی میں ہو ہی جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہی تو ان کے پاپا نے مجھے کہا یہ بات تم نا میں نہ پریشان ہو جا کرو، بس دل پہ نہ بات لے لیا کرو، لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لیتی ہے اولاد کے معاملے میں۔ اور پھر ویسا ہی ہوا کہ یہ 2 بیٹے پیدا ہو گئے ماشاء اللہ سے، اور ٹائم گزرتا گیا۔ جب یہ کم از کم 2-2.5 ماہ کے تھے تو میں ان کو باہر نہیں اتنا لے کے جاتی تھی کیونکہ چھوٹے تھے، تو وہ ہمارے گھر پھر آئیں، ہمارے گھر کے آئیں، مجھے رستے میں ملی، تو باتیں کرتے کرتے پھر وہ ان کو پتہ چلا تو وہ اندر آ گئیں، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا ان کو، تو انہوں نے بات تو کوئی نہیں کی، لیکن میں ان کو نوٹ کرتی رہی، وہ ایسے حسرت کی نظر سے دیکھتی رہی۔ تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اللہ خیر کرے، بس اللہ خیر کرے۔ اور سب سے پہلی دفعہ ان کو نمونیا اس کے 5 دن کے بعد ہوا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے، اور میرے پاس ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، میرے پاس اس نمونیا کی رپورٹیں بھی ہیں کہ اس کے 5 دن کے بعد ان دونوں کو سیم نمونیا ہوا تھا، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک گھر پہ تھا۔ تو پھر میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، اور آپ سب بھی اس چیز سے بچیں۔ اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن کوئی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ میرے جیسے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کی ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی نا حسرت کی اور حسد کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو حسرت کی نگاہ ہوتی ہے نا وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور حسرت یہی ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اللہ نے یہ 2 چیزیں دے دی ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اس کے پاس تو ہیں پھر بھی اس کو دے دیں، مجھے کیوں نہیں دیں۔ تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں
کسی کے دل میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. نظر جو ہوتی ہے وہ پتھر پھاڑ دیتی ہے. میرے ماموں کی دکان تھی، وہاں پہ انہوں نے پوری دیوار کو شیشے کے ساتھ کور کیا ہوا تھا، اور شاید میں نے یہ چیز پہلے بھی بتائی ہو لیکن مجھے یاد نہیں. تو ایک عورت آئی کہ ہائے وے نہیں بھائی نے پوری دکان تے کاندھی پوری شیشے دی بناتی. ابھی وہ عورت گزر کے گئی ہیں تو پورے شیشے میں ایسے دراڑ آ گئی تھی، اور وہ پھر جب تک وہ دکان چلاتے رہے وہ دراڑ کے ساتھ ہی شیشہ لگا رہا، کیونکہ وہ اتنا ماشاءاللہ وہ اتنا بڑا تھا کہ کم از کم وہ پوری دیوار جو تھی نا، یہ ہمارے گھر کی چوڑائی کم ہے، اتنی دیوار تھی پوری. انہوں نے پوری دیوار چھت سے لے کے زمین تک شیشہ لگوایا تھا. وہ عورت کہتی ہائے ہائے نہیں بھائی نے کڈا بڑا شیشہ لگوایا، پوری کاندھی شیشے دی بناتی. تو یہ ہوتی ہے حسرت کی نگاہ، اور نظر جو ہوتی ہے پتھر، اور ہائے جو ہوتی ہے وہ انسان کو ڈبا دیتی ہے. اس لیے میری سب بہن اور بھائی جو سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں وہ اپنا بہت سارا، اپنے خاص کر کے بچوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں. یہ دنیا میں آتے ہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ، ان کو پالنا پڑتا ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ. یہ قسمت میں ہوتے ہیں بہت کم لوگوں کے، کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو ترستے ہیں. اور میرے پیارے سے بد نصیب بیٹے، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ وہ کتنے بد نصیبے تھے کہ دنیا میں اتنا پیار اب ان کو مل رہا ہے کہ آج مجھے بڑی اس چیز کی فیل ہوا ہے کہ یہی پیار کاش وہ زندگی میں اپنے کاٹ کے جاتے، یا ان کی زندگی میں ہوتا تو تکلیف کم ہوتی. اور اپنوں کا پیار جو ہوتا ہے وہ آج کل وہ اپنے نہیں ہیں، کوئی بھی کسی کا کوئی اپنا نہیں ہے. لیکن جو غیروں کا پیار ہوتا ہے وہ اپنوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ چیز مجھے اب محسوس ہوتی ہے، پہلے کبھی اس طرف ذہن گیا ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ واقعی کسی بیگانے کا پیار جو ہے نا وہ اپنوں سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. آخری دن ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں.